بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اچھے پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن جب ان سے پوچھو اس حوالے سے قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں کے حوالے سے کہ بھئی یاد بڑے بڑے بیرسٹر وہ یورپ کے پڑھے ہوئے، قانون کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے اعلیٰ قانون دار، جس نے آگے چل کر ہمارے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جس پر ہم بھروسہ بھی رکھتے ہیں، اگر ان کے فیصلوں پر ہم کوئی بات کریں تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کی حال یہ ہے، یہ چھوٹی صورتیں بھی قرآن کو ان کو یاد ہیں، حالانکہ یہ تو وہ صورتیں ہیں جس سے کم از کم ہم اپنی نمازوں کو صحیح کر سکتے ہیں۔ پوری زندگی قل هو اللہ پر گزر جاتی ہے، فرض میں بھی، اول میں بھی، دوسرے رکعتوں میں بھی قل هو اللہ، سنت کی چاروں رکعتوں میں قل هو اللہ، ٹھیک، بڑی بابرکت صورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی عظمت کی باتیں ہیں، اللہ کی وحدانیت کی باتیں ہیں، لیکن کم از کم نماز کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ ایک مسلمان کی دل میں موجود ہے، اور پھر وہ جو قل هو اللہ یاد ہے، اگر ہمت کر کے کوئی پوچھ لے چلو وہ سورہ اخلاص ہی سنا دو، اس کا بھی یہ حال ہے کہ اللہ محفوظ رکھے، ایسی اونچ نیچ ہے اس طرف میں کہ انسان کہے کہ بس بس نہ پڑھو تو بہتر ہے، تمہارے پڑھنے پر تو انسان اوپر میں لاتے ہو۔ لم یلد ولم یولد کو ایسے پڑھ جاتے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ اللہ نہ کسی سے جنا ہے نہ کوئی اس سے جنا ہے۔ لم یلد، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے میرے پیغمبر، اللہ ایک ہی وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی کی طرف وہ احتیاج رکھتا ہے، بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کوئی اس سے جنا ہے، لیکن جب کسی سے سنو اچھے پڑھے لکھے سے تو اس کے معنی اتنے الٹ ہو جاتے ہیں کہ معنی پھر یہ بنتا ہے کہ وہ بھی کسی سے جنا ہے اور اس سے بھی کوئی جنا ہے، خالصتاً کفر کی باتیں آئی۔